الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید حتی اذا جاؤک یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبک من زانت بہ الرسل. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آیات کریمہ ہمارے جمعۃ المبارک کے جو بیانات ہیں اس تسلسل میں ان کی تفسیر عرض کی جا رہی ہے. تو گزشتہ جمعۃ المبارک میں یہ آیہ کریمہ مکمل نہیں ہوئی تھی، آدھی تفسیر عرض ہوئی تھی. تو اس کا بقیہ حصہ ہے اور اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں. کافر لوگ کہتے ہیں یہ یعنی قرآن کریم یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. یہ سورہ انعام کی آیات ہیں اور جس جگہ سے تفسیر عرض کی جا رہی ہے یہاں پر اللہ جل شانہ نے اس دن کا بیان فرمایا ہے جس دن کو ہم سب نے پانا ہے، جس دن کو ہم سب نے بلا تفریق حاضر ہونا ہے، اور وہ دن ہے روز قیامت کا. اس دن کے حالات بیان فرمائے گئے. پھر وہ باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آ رہی تھیں ان کا ذکر فرمایا گیا. اور پھر اس آیہ کریمہ میں جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اس آیہ کریمہ میں کفار کا قرآن کریم کا انکار، اور نہ صرف انکار بلکہ اس انکار کے ساتھ جو ضد اور عناد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ بیان فرمائی جا رہی ہے. اس سے متصل جو حصہ ہے جب وہاں آپ غور کریں گے تو چونکہ تسلسل میں بات آ رہی ہے تو اس سے پہلے حصے میں اسی آیہ کریمہ کا پہلا حصہ ہے جس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ آپ کی باتوں کی طرف کان لگاتے ہیں یعنی سنتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ دے ڈالا ہے کہ اس کو سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں سکل ڈال رکھا ہے. اس پر بھی ہماری سیر اصل گفتگو ہوئی کہ یہ پردہ جو کانوں پر ہے، سکل جو ہے کانوں پر، یہ جو قلب پر مور ثبت کر دی گئی ہے، یہ جو پردہ ڈال دیا گیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو وہ کردار، وہ انا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اختیار کی گئی، اس ساری پردے کا اور اس ساری شکل کا سبب وہ بنی. یہاں پر بیان فرمایا گیا کہ یہ اس کو سمجھ نہ سکیں. این یفقہوا، حضرت جی نے بہت خوبصورت تفسیر فرمائی ہے اکرم التفاسیر میں کہ تفقہ اس بات کا بیان کرنا جو حق و باطل میں ایک سچائی کی کیفیت جو ہے وہ بیان کر رہی ہو، اور اسی کے تحت فقہ، لفظ فقہ جو ہے وہ بھی اسی لفظ کے تحت اس کا ترجمہ بھی آتا ہے کہ وہ احکام جو غلط اور صحیح کی پہچان دے رہے ہوں اور صحیح ہوں، غلط اور صحیح کی پہچان اور صحیح ترین حصہ، تو وہ فقہ کے معنوں میں اس لیے شریعت پر بات آئے تو اسے فقہ سے بھی منسوب کیا جاتا ہے. اب یہ تفقہ کی کیفیت کے لیے وہ حال درکار ہے
کہ جس حال کے تحت اس حق کا نصیب ہونا اللہ کریم نے قانون بنایا، پسند فرمایا۔ ہم اپنی اولاد، سکی اولاد جب وہ تجاوز کرتی ہے، اس کے تجاوز سے والدین جن کی جان اولاد میں ہوتی ہے وہ تنگ آ کر آخر انہیں آگ کر دیتی ہے، اپنا تعلق، اپنا رشتہ اعلانیہ توڑ دیتی ہے۔ اولاد اس کی پیدائش کا وہ اختیار جو اس کی حیات کا سبب بنا نہیں ہے کسی کے اختیار میں، اس کی حیات کا تسلسل نہیں اختیار کسی میں۔ کوئی ماں باپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو یہ رزق کھا رہا ہے اس کا دانہ میں نے اگایا، جس میں سے اس کا حصہ اس تک پہنچ رہا ہے۔ کوئی گھاس کا تنکا کسی نے اگایا ہو کہ جسے جانور نے کھایا اور اس کا دودھ جو ہے وہ کسی صورت میں پہلے ایک قطرے کی کسی حیثیت میں بھی اس کے وجود تک کا حصہ بنا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ دنیا میں آنے کا سبب والدین ہیں، تخلیق سارے جو ہیں وہ اللہ کی۔ اب صرف آنے کا جو سبب ہے اور یہ جو خونی رشتہ ہے یہ بھی ٹوٹ جاتا ہے جب حد سے تجاوز آئے۔ اپنے گرد و پیش دیکھ لیں، روزمرہ کی حیات میں یہ مثالیں میسر ہیں۔ اور یہاں اللہ کا اور مخلوق کا جو تعلق ہوگا وہ اس سطح پر نہیں ہوگا۔ اللہ کریم خالق ہیں، باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے۔ یہاں عظمت بندگی میں ہے۔ جب بات مقابل آنے کی آئے گی تو جو حقیقی کامیابی ہے اس طرف کی راہیں معدوم ہوتی چلے جائیں گی۔ سبب و کردار ذاتی ہوگا، ابتدا خود کر رہا ہے اور اس کی انتہا کو بھی خود ہی پھر چکھے گا۔ پھر جب یہاں بات آئی، اسی گفتگو کو لاتے ہوئے جب یہاں بات آئی کہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اور ساتھ یہاں یہ بیان بھی فرمایا کہ الذین کفروا، کافر، یہ وہ قرآن کریم پر اعتراض کرنا، یہ وہ وصف ہے جو کافر کا ہے، یہ وہ نشانی ہے جو اشارہ کرتی ہے کفر کا۔ آج بھی اگر کوئی قرآن کریم پر معترض ہے تو اسے اس آیہ کریمہ کو سننا، دیکھنا اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور وہ رب العالمین ہے، خالق ہے، اور اس کی پیدا کی گئی مخلوق جس کی حیات ایک مخصوص وقت میں، ایک حدود میں مقید ہے، جس کی عقل و خرد ایک مقید حصہ ہے، اور وہ اس پر اعتراض کر رہا ہے جس کی ذات لامحدود ہے، جو رب العالمین ہے، اللہ کریم کی ذات ہے۔ چونکہ یہ کلام ذاتی ہے، کلام ذاتی پر جب کوئی رائے اپنی دے گا تو وہ اسے اس آیہ کریمہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ کافر لوگ کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ شیطان ایسے بکھیڑوں میں ڈالتا ہے کہ آج بھی لوگ جو تجاوز میں چلے جاتے ہیں ان کے منہ سے ایسے ہی الفاظ کہلواتا ہے جو بڑے بڑے کفار نے الفاظ ادا کیے ہیں حق کے خلاف۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو سزا انہیں ملی، جس دوزخ کی گہرائیوں میں وہ پہنچے، باقی بھی کوئی جو اس راہ کو ہے چلے اور اسی طرح وہ بھی نقصان اٹھاتا چلا جائے۔ قرآن کریم جہاں بھی بیان فرماتا ہے، اقوام سابقہ کا کوئی پہلو بیان ہو، کوئی واقعہ بیان ہو، کوئی بات بیان ہو، تو اس بات کو نتیجہ اس کا بیان فرما کر یہ قانون ارشاد فرما دیا جاتا ہے کہ آج بھی اس طرز کو کوئی اختیار کرے گا تو ویسے ہی نتائج پائے گا جیسے پہلی اقوام نے نتائج حاصل کیے۔ پھر وہ قرآن کریم دعوت دیتا ہے کہ قل سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، دعوت دیتا ہے دیکھو وہ لوگ جنہوں نے تجاوز کیا، ان کے کھنڈرات ان کی کہانی بیان کر رہے ہیں
کہ کیسی قوت کے حامل تھے اور جو کردار انہوں نے اختیار کیا اس کے سبب کس طرح اجڑے، وہ نشانیاں بیان کرتی ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کے یہ اصول روز معاشر تک ہر آنے والے کے لیے ہیں، مستحکم ہیں، حتمی ہیں، لیکن جب قرآن کریم ہی سے، قرآن کریم کی رہنمائی پر بات پڑھیں گے، دیکھیں گے یا یہ رہنمائی حاصل کریں گے تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فوراً بعد اس کے آتا ہے ھدی للمتقین۔ قرآن کریم راہ ہدایت ہے، ہدایت کے رستے پر چلنا ہو تو یہ وہ نشان منزل کی طرف لے جانے والا اللہ کریم کا کلام ہے جو اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا، یہ اس کا کرم اور احسان ہے۔ اور معزز سامعین کرام، آج بھی جب کمزوری آتی ہے تو پھر اس طرح کے مسائل جو سوالات کی صورت میں مخلوق نہ صرف سوچتی ہے بیان کرتی چلی جاتی ہے۔ ایک سوال مجھ سے کسی نے کیا، مجھے جگہ یاد نہیں ہے کہاں پر، تو اس کا جو مفہوم ہے جو مجھے یاد ہے وہ یہ، اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں کسی نے غلطی کی تو اس کا وقت تو محدود تھا، جتنی بھی غلطی کی اس محدود وقت میں اس کی غلطی ہے، تو یہ کیسا انصاف ہے کہ اسے لامحدود وقت کے لیے سزا جو ہے وہ دے دی جائے۔ اب جب بندہ حق سے ہٹتا ہے تو وساوس اس حد تک پہنچاتے ہیں کہ ایک خناس دماغ میں داخل ہو جاتا ہے، قلبی حیات ختم ہو جاتی ہے، نور ایمان جب نہ رہے تو پھر اسی طرح کے اعتراضات ڈھونڈتے رہتے ہیں، شیطان ایسی ایسی باتیں ان کے ذہنوں میں ڈالتا رہتا ہے۔ قرآن کریم راہ ہدایت ہے، قرآن کریم نتائج بیان فرما رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بشارت کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے، وہاں وہ نتائج جو خوفناک ہیں ان کے بیان کرنے کا بھی سبب بیان قرآن کریم فرما رہا ہے۔ قرآن کریم راہ کا اعلان فرما رہا ہے کہ حق پر چلو گے تو منزل یہ ہے، تجاوز کو جاؤ گے، خواہشات ذاتی پر چلو گے تو انجام بد ہوگا، اور وہ انجام یہ ہے۔ اور اسی لیے قرآن کریم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کریم کسی پر ظلم نہیں فرماتے، وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو وہاں وہ نتیجہ حاصل کر لیتے ہیں اپنے کیے کا۔ تو اللہ کریم توفیق عطا فرمائے اس اللہ اللہ اختیار کرنے کی، جو یہ حقائق سمجھنے کی آسانی اور توفیق کا سبب بنتی ہے۔ ورنہ ہم کمزور لوگ ہیں اور جو اصول دین نے بیان فرمائے ہیں ہم سمجھتے ہیں خیر ہے اس کی، یہ کمزور پہلو ہے یا صغیرہ حصہ اس کی خیر ہے، لیکن یہ وہ اعمال بد ہیں جو جڑتے 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 آخر ڈبونے کا سبب بن جاتے ہیں۔ کسی کشتی میں بھی ایک پتھر ڈبونے کا سبب نہیں ہے، لیکن جب ایک ایک کر کے پتھر رکھتے رہیں حتیٰ ایسا وقت آ جائے گا کہ وہ کشتی ڈوب جائے گی۔ تو ہم اگر خالی کھانے کو دیکھ لیں نا کہ اس کے پاک یا صاف ہونے کی بحث تو دور ہے، حلال اور حرام کے پہلو کیا ہے؟ اگر حرام خوراک ہوگی، حرام معیشت ہوگی، حرام نظام معیشت ہوگا تو اس کو جو بھی کھائے گا وہ خوراک وجود میں کیا پیدا کرے گی، تو اس کے نتائج میں یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے نام پر یہاں جمع فرمایا ہے، سفر کرتے ہیں، تکالیف اٹھاتے ہیں، یہاں پہنچتے ہیں، گھر جیسی سہولیات نہیں ہوتی، لیکن جس نام پر جمع ہوتے ہیں اس نام کے لیے جب آتے ہیں تو اسی پہلو پر محنت بھی کرائی جاتی ہے۔
اور وہ مقصد جو مقصد حیات ہے کہ اللہ کی رضا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے، اسی کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ تو جو حصے تعلیم دیے جاتے ہیں، جو حصے سکھائے جاتے ہیں، ان پر محنت فرمایا کریں۔ اپنے معمولات زندگی میں جب جاتے ہیں آپ احباب، تو ہفتہ وار ذکر یا ماہانہ ذکر کی محفل کے ساتھ ذکر کرنا بہت اعلیٰ ہے، لیکن ذکر کو اپنے معمولات زندگی میں داخل کرنا یہ بہترین حصہ ہے، تاکہ ذکر کی وہ کیفیت نصیب ہو کہ ہر عمل پرکھا جائے، ہر سوچ پرکھی جائے، بندہ تجاوز سے پہلے اسے اللہ کریم یہ ہدایت عطا فرما دیں کہ وہ اپنی حد میں رہ جائے اور رک جائے۔ تو آج جو ہم اس آیہ کریمہ کی تفسیر کریں گے، جھگڑا کرتے ہیں، آج کا جھگڑا، اور اللہ معاف فرمائے، اس آیہ کریمہ کی تفسیر بحیثیت مسلمان جب ہم دیکھیں گے تو نہ صرف اعتراض کی صورت میں آئے گی، بلکہ اس کی باریکیوں کو لیتے جائیں گے تو جو بے عملی کی صورت ہے وہ بھی اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں آنا شروع ہو جائے گی۔ چونکہ بے عمل ہونا، اس عمل کا ماننا، کسی حکم کا ماننا اور اس کا اختیار نہ کرنا، وہ بھی انکار کی کسی نہ کسی درجے یا کسی نہ کسی صورت میں داخل ہو جاتا ہے۔ آج اس سارے حق کو مان کر پھر جب اس پر عمل نہیں کیا جا رہا تو اللہ کریم معاف فرمائے کہیں یہ بات اس کا حصہ اطلاق نہ ہو۔ اور دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں ضمناً یہاں، وہ یہ کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کے بارے میں فیصلہ دیں۔ اس لیے نازک معاملہ ہے، اللہ جانے، اس کی مخلوق جانے۔ ہم نے تو اس نزاکت کو بیان کرنا ہے کہ یہ معاملہ نازک ہے، اس کی نزاکت کو خیال رکھتے ہوئے اپنے نیت سے لے کر عمل تک کا جو ہے وہ لحاظ رکھا جائے، وگرنہ یہ اللہ جانے اور اس کی مخلوق جانے، جسے چاہے وہ بخش دے، جس سے چاہے اس سے سوال ہو جائے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس میں اور کوئی نہیں ہے، مالک ہے اور مخلوق ہے۔ لیکن جب ہم اس بات کو لیں گے کہ اذا جاؤ کوئی یجادلونک، تو پھر اس بات میں سارے تجاوز کسی نہ کسی درجے میں داخل ہوتے چلے جائیں گے، چونکہ جس طرح قرآن کریم اقوام سابقہ کے واقعات سے اس موقع پر نتائج تک کے حصے بیان فرما رہا ہے اور رہنمائی ارشاد فرما رہا ہے، اسی طرح آج ہمارے لیے یہ بات جو ہے رہنمائی کا سبب ہے کہ جو مترز ہوئے، جنہوں نے تجاوز کیا، جنہوں نے خواہشات ذاتی کو مانا اور عمل میں لائے، وہ تھے جو تجاوز پر تھے۔ آج مان کر جو انکار کرے گا تو اس کا انکار پھر کیا صورت اختیار کرے؟ تو اسی کی تفسیر میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہلو میں یہ بے عملی کی زندگی داخل ہوتی چلے جائے گی۔ اور یہ جھگڑا کس سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انکار کلام ذاتی کا ہے، بموقع جو جھگڑا ہے وہ کس سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے۔ تو یہ معاملہ بڑا نازک ہو جاتا ہے۔ جب ہم حکم عدولی کر رہے ہیں تو اللہ کریم کا ارشاد ہے، بنیادی بات ہے، اس کی رہنمائی کہاں سے نصیب ہوئی، حکم کہاں سے ہمارے لیے ہمیں نصیب ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو جس تجاوز کو بھی آپ غور کریں گے وہ بڑا نازک سے نازک ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ کریم یہ نزاکتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جھگڑا وہ ہے الذین کفروا، کافر لوگ کہتے ہیں، یعنی یہ وہ راہ ہے جو کفر پر انجام بندہ پذیر ہوگا۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن تو کچھ بھی نہیں، صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ تب سے لے کر آج تک مقابل ایک آیہ کریمہ کو نہیں لا سکا۔ پوری کوشش کی گئی اس کلام ذاتی کو مٹانے کی، اس کلام ذاتی میں تجاوز کرنے کی، اس کلام ذاتی میں کمی کرنے کی، حتیٰ کہ اس کلام ذاتی کو متنازع بنانے کے لیے بھی اسلام کا نام استعمال کیا گیا، لیکن اسے حفاظت الہیہ حاصل ہے۔
یہ صدیاں شاہد ہیں، یہ صدیاں گواہی ہیں کہ کلام ذاتی محفوظ ہے۔ جس روز یہ کلام اٹھا لیا جائے گا پھر یہ دارالابتلاء نہیں رہے گا، یہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، اور پھر وہ وقت جو ہے وہ ایک نزع کی کیفیت ہے، چونکہ جب ہدایت سلب ہو جائے گی کلی طور پر اور صاحب ایمان دار دنیا میں نہیں رہیں گے، اس وقت بھی تھوڑا سا عرصہ جو ہے اس دنیا کی حیات کا ملتا ہے، لیکن احادیث کی روشنی میں اگر اس وقت کو دیکھیں تو وہ وقت ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے وقت نزع ہو، کہ موت کی کیفیت وارد ہو گئی ہے۔ اب وہ جو نزع کا وقت ہے وہ کتنا طویل ہے، اس وقت یہ صورت ملتی ہے کہ قرب قیامت میں جب آخری اللہ اللہ کرنے والا بندہ اٹھ جائے گا، جب تمام نشانیاں پوری ہو جائیں گی، اللہ کریم کو منظور ہوگا کہ اس عالم خلق پر قیامت قائم کر دی جائے، تو پھر وہ جو درمیانی تھوڑا سا وقت ملتا ہے اس میں کچھ سال ملتے ہیں، مختلف اس میں آراء ہیں، علماء کرام جو ہیں اس میں بحث فرماتے ہیں، لیکن ایک بات جو ساری بحث میں سمجھ سکا ہوں یا اس عرصے پر جو گفتگو ہوئی اس سے میں سمجھ سکا ہوں، وہ یہی ہے کہ جیسے کسی پر موت واقع ہو رہی ہو تو وہ جو وقت نزع ہے نا، جس میں پھر سارے حساب کتاب رک جاتے ہیں، تو وہ بات ہے۔ اور پھر وقت نزع پر جب بات آتی ہے تو ایک ضمنی عرض کرتا جاتا ہوں، اس پر یہ بھی بیان فرمایا جاتا ہے، علماء بات کرتے ہیں اور خاص صوفیاء بات کرتے ہیں کہ جب یہ صورت پیش آتی ہے تو زندگی کا اختیار کیا ہوا ایک ایک عمل ایسے سامنے پھر گزرتا ہے، اور جب میں اس بات کو سوچتا ہوں تو شریر کانپتا ہے کہ ہمارے اعمال میں ہے کیا کیا، ہم نے اپنے اعمال کی کتاب میں کیا کیا درج کرا رکھا ہے۔ اب بات یہیں ہوں گے، وقت نزع ہوگا اور یہ اعمال ایک ایک کر کے ایسے سامنے سے جب گزریں گے، یہ سمجھنا کہ وہ وقت کتنا تھا، کسی کو موت میں لمحہ نہیں لگتا ہمارے نزدیک، کسی کو اس حالت میں دن گزرتے ہیں، ماہ و سال کے بھی حالات ملتے ہیں، لیکن ہم اپنے حصے سے، اپنے شعور سے یا اپنی سمجھ سے اس پہلو پر بات کر رہے ہیں۔ اگر وقت ہمارے اختیار میں نہیں ہے یا ایک لمحہ ہم 2 لمحے کے برابر اس کو طول نہیں دے سکتے، میاں یہ ہماری بات ہے، جب بات اس طرف جائے گی تو ادھر تو خالق ہے، کل کائنات ہے، وقت اس کا پیدا کیا کہ حضور تو مخلوق ہے، تو ایک لمحے کو صدیوں کی طوالت دے دے اس کے دستے قدرت میں ہے۔ اللہ کریم وہ لمحات آسان فرمائے، ہر ایک پر آنے ہیں، ہر ایک نے اس میں سے گزرنا ہے، کل من علیہا فان سے ہر ایک متنفس کی جو موت کا واقعہ ہونا اس تک بیان ہے قرآن کریم میں۔ تو پھر فرمایا یہ کافر لوگ تو کہتے ہیں اساطیر الاولین، کہانیاں ہیں، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور جب یہ کہا جاتا ہے نا پہلے لوگوں کی کہانیاں، اس میں صرف ایک پہلو نہیں آتا کہ جی وہ واقعہ جو گزر چکا، اس میں جب کہتے ہیں نا پہلے لوگوں کی کہانیاں تو اس سے مراد یہ ہوتے ہیں کہ اس کی حقیقت ہے یا نہیں، کوئی بات تھی جسے مزید گھڑ لیا گیا اور ایک کہانی کی صورت بن گئی، حقائق کیا تھے لیکن کوئی واقعہ تھا، تو نہ صرف اس واقعے کی حقیقت کا رد کیا جا رہا ہے بلکہ اپنے روبرو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصول بیان فرما رہے ہیں اس سے تجاوز بھی کیا جا رہا ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ دوسروں کو اس سے منع بھی کرتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں۔ کسی کا حق سے دور ہونا، اس کے سبب میں کسی اور کا داخل ہونا، میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی دوسرے کو جو ڈبونے کا سبب بنا اس کا حساب تو ہے، وہ تو جواب دے گا۔
جو ڈوبا اس نے بھی پاؤں پانی میں رکھا تو ڈوبا، کنارے پر بیٹھا تو نہیں ڈوبا۔ تو اس لیے جب یہ اپنے روزمرہ کی معمولات میں دیکھتے ہیں کہ کسی کے سبب کسی سے ذکر اللہ چھوٹا، کسی نے زیادتی کی، کسی نے اپنی مرضی نافذ کی، کسی نے کسی معاملے میں کمزوری کی، اس کے سبب اگر کسی سالک کا یا نئے آنے والے کا یا کسی ذکر کرنے والے پرانے ساتھی کا بھی ذکر چھوٹا یا یہ تسلسل چھوٹا، تو بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو سبب بنا وہ تو اپنے حصے کے کردار کا بھی جواب اس کے ذمہ آ گیا، اور جو جس کے چھوڑنے کا سبب بنا اس کے حصے کا بھی جواب آ گیا۔ لیکن جس نے چھوڑا اس کا اور اس کے اللہ کے مابین جو تعلق ہے وہ کیسا ہے؟ وہ اگر مضبوط ہوتا تو حق سے دور نہ ہوتا، وہ اگر کمزور ہے تو وہ دور ہوا، یعنی کنارے پر ہوتا تو نہ ڈوبتا، پانی میں پاؤں تو اس نے بھی ڈالا ہے، اس کا حساب اپنا ہے، اور جو سبب بنا اس کا حساب اپنا ہے۔ اور یہ منع کرتے ہیں، نہ صرف خود منع کرتے ہیں، اس سے دور ہوتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی روکنے کا سبب بنتے ہیں۔ اب یہاں جو روکنے کا سبب بن رہے ہیں، جو رک رہے ہیں، ان کا اپنا کردار بھی اس رکنے میں شامل ہوتا ہے۔ تو جب ہم ان سارے حالات سے اپنے لیے رہنمائی لیں گے تو معزز سامعین کرام، اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے نام پر جمع فرمایا، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ روئے زمین پر اللہ اللہ کرنے والے جماعتی صورت میں، اجتماعی صورت میں، حلقہ ذکر کی صورت میں اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ ہم سب کو استقامت فی الدین عطا فرمائے۔ جب بے شمار لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی، استعداد ہر ایک کی اپنی ہے، ایک بات بیان ہو رہی ہو تو اس کے سمجھنے کی استعداد ہر ایک کی اپنی ہے، جو بات کہی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی وجودی استعداد، ذہنی استعداد ہر ایک کی اپنی ہے، دنیا کی حیثیتیں اپنی ہیں، ذمہ داران ہیں اور عمومی ساتھی ذکر کرنے والے ہیں، ادارے ہیں، اداروں میں ملازمین ہیں، ایک نظام ہے جو پورا سلسلہ عالیہ کا الحمدللہ چل رہا ہے۔ تو اس سارے میں نہیں کہہ رہا، لیکن ممکن ہے کہ کہیں کسی جگہ پر کسی کے دل میں کوئی خلش بھی آ سکتی ہے، کسی خلش کو لے کر اس جمع غفیر میں کوئی داخل بھی ہو سکتا ہے، اس جمع غفیر میں کوئی دار دنیا جو ہے اسے دیکھ کر اسے منسوب کر کے بھی کوئی آ سکتا ہے۔ ہر حیثیت کے لوگ ہیں، ہر شعبے کے لوگ ہیں، دنیا کے ہر حصے میں موجود۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی صاحب حیثیت ہے، اگر کسی کے پاس ذمہ داری ہے، اگر کسی کے پاس عہدہ ہے، اور کسی ایک فرد کو اسی سے تعلق ملتا ہے جس کے پاس عہدہ ہے، جس کے پاس حیثیت ہے، جس کے پاس دنیا کا کوئی مقام ہے، تو پھر اس سے میں کیا مراد ہوں؟ عام ساتھی بھی تو ہیں، غریب ساتھی بھی تو ہیں، نادار ساتھی بھی تو ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کو انتہائی عزیز ہیں، بھلے ہم انہیں نادان کہہ رہے ہیں، وہ لوگ بھی تھے، وہ تعلق اس طرف کیوں نہیں جاتا؟ تو جب یہ معاملات دینی شعبوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ معاملہ بڑا نازک ہے۔ جس مقصد کو جمع ہوئے اس مقصد میں پھر خواہشات ذاتی آئے گی تو وہ مقصد جمع ہونے کا جو ہے وہ اصل نہیں رہے گا، اس کا مقام وہ نہیں رہے گا جو ہونا ہے، کمزوری میں چلا جائے گا۔ اور پھر جب دنیا داری کو دین میں ڈالا جائے تو یہ سبب بن جائے گا کہ خود بھی دین پر عمل کرنے سے رکتے گئے اور دوسروں کو بھی روکتے چلے گئے۔ پھر اس کا ایک اور ثانوی پہلو بھی حاضر ہو۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنا سیکھنا یہ اس کا احسان ہے، اور عمل نصیب ہو اس پر تو بہت بڑا احسان ہے اللہ کریم کا۔ جب دین کی بات آئے گی تو کبھی بھی دیکھنا ہو تو اصول دین اسلام ہوگا، کسی فرد پر بات نہیں آئے گی۔ اگر کسی کی طرف بات آئے گی تو وہ ایک ہی ذات ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی جہاں سے بھی لوگ اس کا اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگا، اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد پھر کسی کی ذات پر بات نہیں آئے گی۔ اگر کسی کی ذات پر بات آئے گی تو اس کا ذاتی فعل ہوگا، وہ حکم اسلام کا نہیں ہوگا۔ علامہ فرمائے میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، میں غلط کرتا ہوں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تصوف غلط ہے۔ کیوں؟ تصوف اسلام ہے۔ جو دین کا غلطی ہے اس فرد کی انفرادی حیثیت کی ہے، بھلے افراد اجتماعی حیثیت میں بھی کوئی غلطی سرزد کر رہے ہوں، یہ الگ بات ہے، اسلام کسی کو غلط نہیں کہہ رہا۔ اسی طرح جب اللہ کی بات آتی ہے اور لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں، کہیں کوئی ذمہ دار غلطی یا تجاوز کرتا ہے، اسے اسلام تجاوز کی اجازت نہیں دے رہا، اسے ذکر تجاوز کی ترغیب نہیں دے رہا۔ اگر واقعتاً ذاکر ہوگا تو اپنے اعمال کو دیکھے گا، اس کی نزاکت کو سمجھے گا اور یہ احساس رکھے گا کہ یہ ذمہ داری میری دنیا کی حیثیت نہیں، روز قیامت کے حساب کی نزاکت جو ہے وہ اور بڑھا رہی ہے۔ اپنا حساب تو دینا ہے، اپنے ذمے جو مخلوق ہے اس کا بھی تو حساب دینا۔ تو جب ہم اپنی معاملات کی نزاکت کو نہیں دیکھتے اور کردار کی تصحیح نہیں کرتے تو پھر صرف ہمارے درمیان نقصانات نہیں ہوتے، اس عالم آب و گل جو ہے اس میں نقصانات پیدا ہونا شروع ہو جاتے۔ اپنے معاشرے سے مثال لیں کہ آج جو ہمارے حالات ہیں جس پر بے شمار بحث ہو رہی ہے، لیکن اس ساری بحث میں کہیں کوئی عنصر ایسا نہیں مل رہا کہ ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ یہیں قرآن کریم سے دیکھو نا اس کا سوال۔ تو جو خشکی اور تری پر فساد پیدا ہوتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ انسانی کردار۔ جیسا کردار ہوگا اس طرح کے حالات جو ہیں وہ برپا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب اس کردار میں دو طرح سے اس کی نزاکت جو ہے وہ آتی ہے۔ ایک ذاتی حیثیت میں جو زیادتی کی اس کا جواب دینا پڑے، اس زیادتی سے جو دنیا میں فساد پیدا ہوا اور جہاں تک وہ فساد گیا اور اس کے جو اثرات ہوئے وہ اس کا حساب کدھر جائے گا؟ کا مطلب ہے اس کا بھی حصہ دینا پڑے۔ میں اگلے دن بھی تقریر میں عرض کر رہا تھا کہ حجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت کا سوچا گیا کہ یہ بہت سخت ہے، بہت نقصان دیتا ہے، تو اسے بادشاہ تو ہٹا نہیں رہا، اس کو امیر تو ہٹا نہیں رہا، تو اس کو بزور شمشیر ہٹا دیا جائے۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت اعلان فرمایا کہ عذاب تلواروں سے نہیں ہٹتے، توبہ سے ہٹتے۔ آج ہم جتنی بحث کر رہے ہیں کہ اسلامی ممالک میں ایک انفرادی حیثیت ہے وطن عزیز پاکستان کی، ہم جتنی بھی اس کے موقع محل کی بات کر رہے ہیں کہ دنیا کے نقشوں میں اس کا جو محل وقوع ہے یہ بڑا اہم ہے، ہم جتنی بھی اس کی زمینوں، اس کے سمندر سے برف پوش چوٹیوں تک کی باتیں کر رہے ہیں، ہم جتنی بھی اس کی جنس پر بحث کر رہے ہیں، جتنی بھی اس کی معدنیات کے ذخائر پر باتیں ہو رہی ہیں، وہ ساری ایک طرف۔ جو کچھ ہمارا کردار ہے وہ ایسا ہے کہ پہلے نظام سودی، پھر مزید جو کچھ اس کی تعمیر کے لیے لے جا رہے ہیں اسے مزید سود میں ہم غرق کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جب اپنی معیشت کو کسی کے حوالے کرو گے جس نے تمہیں کھڑا کرنا کا کہنا ہے لیکن کاروبار اپنا مقصود ہے، میاں وہ تمہارا بھلا کیسے چاہے گا؟ وہ تو تمہیں نچوڑے گا۔ تو یہ حال آج ہمارے سامنے کردار ایسا ہے کہ قرآن کریم معیشتاً زن کا جب ارشاد فرماتا ہے شے ہے لے نہیں سکتے، لینے کی سکت ہے، آگے سے شے کوئی نہیں۔ تو اس طرح کے حالات کا جو سبب ہے وہ کردار ہے جو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں اور مسلسل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سارے میں
میں نہیں کسی کو ذمہ دار کہہ رہا کہ میں اس طرح اشارہ کر دوں کہ فلاں ہے فلاں ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اور میں کچھ نہیں کر سکتا تو میں اپنے حصے کا کردار جو ہے اس کی برائی تو نکال. جب اس مخلوق پر بات ہوگی، اس مخلوق کے پر جو ظلم ہو رہے ہیں اس کی بات ہوگی، اور ان مظالم کا جو سبب ہیں ان کی بات ہوگی، اللہ معاف فرمائے اس صف سے تو نکل آئے. اپنے معمولات کو دیکھیں. اس خرابی اور ان نقصانات کے جو آج ہم اپنے معاشرے میں یا جس انحطاط کی طرف ہم اپنے اس وطن عزیز کو لے کر جا رہے ہیں، یہ ہمارا گھر ہے. خود ہی بیٹھے ہیں اپنے گھر کی ایک ایک اینٹ جو ہے اسے کھود رہے ہیں، ایک ایک بنیاد جو ہے اسے کھود رہے ہیں، تو پھر نقصان تو اپنے گھر کا ہی کر رہے ہیں. تو کم از کم اپنے حصے کا جو کردار ہے اسے تو تعمیر میں لگائیں. جو اینٹ میں ادھیڑ رہا ہوں کم از کم میں تو چھوڑ دوں. کوئی میری بات نہیں مانتا تو جو میرے پاس اختیار ہے میں تو اسے بروکار لوں. میں نے جہاں بھی تقریر کا موقع ملا، موضوع جو بھی میرا ہوا، میں نے اس پر ضرور بات کی. نہ صرف یہاں کی، دنیا میں جہاں بھی بات کی اس موضوع کو ضرور میں نے چھیڑا. آج تو یقین مانے رات نیند نہیں آتی تھی صرف یہ دیکھ کر کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. چھوڑ دیں کہ کسی پر بحث کروں، کسی ادارے کو مخاطب کروں، کسی فرد کو مخاطب کروں، کسی پارٹی کو مخاطب کروں. اس بحث کو ہٹ کر ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح ہو کیا رہا ہے. آئے دن جو ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہمارے انداز تخاطب تو تھے ہی، آج اپنے حالات تو دیکھیں. صبح ہمارے حالات کیا ہیں ملک کے، شام کو ہمارے حالات کیا ہیں. تو ضرورت ہے ہم توبہ بھی کریں اور اپنے حصے کا کردار جو ہے اس کی تعمیر میں دیں. اللہ کریم نے 27ویں رمضان المبارک کو یہ وطن عزیز عطا فرمایا تھا. اور دکھ ہوتا ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی قربانی اس پر ہوئی، اور آج ہم اپنی پسند و ناپسند، اپنے لالچ، اپنی حیثیتوں اس حد تک اس میں کھو گئے ہیں کہ یہ احساس ہی نہیں ایک مخلوق ہے جس پر ظلم ہو رہا ہے. کبھی گرد و پیش نکل کر دیکھے نا، ایک روٹی کا نوالا محال ہو گیا ہے، اور اس غریب کی بھوک اور تڑپ اور مظلوم کی سسکی پر منبر و محراب ہو یا سیاست کے جو ہیں وہ نشستیں ہوں، ایک عجیب ذات کی جو ہے اناد کی ہے جنگ ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے. عمومی محلے میں چلے جاؤ، کسی چوراہے، گاؤں کے چوراہے میں بیٹھ جاؤ، شہر میں کسی بازار میں آ جاؤ، کسی بھی انداز جو آج کمیونیکیشن کے ہیں، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا، جس پر بھی چلے جاؤ، ایک بحث ہے جسے ہر کوئی بولے چلا جا رہا ہے، اپنی اپنی آراء بول نہیں رہا، داغ رہا ہے. کوئی بات نہیں ہم کر رہے کہ یار ہم نے اس میں رہتے ہوئے اس کو بھگتنا ہے، بھگت رہے ہیں، جتنا خراب ہوگا بھگتے چلے جائیں گے. اپنے حصے کا کردار تو ادا کریں. ہم تو کمزور اکائی ہیں، عامت الناس میں بیٹھے ہیں، کوئی اور اختیار نہیں. ایک اختیار یہ تو ہے نا یار. تو میں عرض کروں گا اللہ کے حضور توبہ کریں. اس کے حضور ہم سب کی ضرورت ہے کہ توبہ کریں اور اس سے حفاظت طلب کریں. جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے، اب ہر ایک اپنے انداز سے دیکھتا ہے نا، یہ درست نہیں ہے. دنیا میں اشاعت دین کی بنیاد یہ وطن عزیز، ہم اسے نہیں سمجھ رہے. اس بات کے جو مخالف ہیں نا وہ اسے سمجھتے ہیں.
اسی لیے وہ ہے نا وَهُمْ يَنْأَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اس سے منع بھی کرتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھ رہے، جو حق کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے۔ لیکن نتیجہ جو ہے، نتائج مخلوق کے اختیار میں نہیں ہے، مالک کے اختیار میں۔ یہلکون الا انفسهم وما یشعرون، اور یہ لوگ خود ہی کو تباہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ بڑا محدود سا وقت ہے ہر ایک کے پاس۔ ہم کلی پہرائے میں دیکھتے ہیں خلق کی حیات کو، دنیا کی زندگی کو۔ نوادرات میں جائیں نا تو اس میں بڑے پرانی چیزیں ملتی ہیں، اور ان کو جب ٹیسٹ کرایا جائے لیبارٹری سے تو ہزاروں اربوں سال بنتے ہیں، کروڑوں سال بنتے ہیں کسی کسی چیز کی کہ اتنی پرانی ہے۔ یہ سینکڑوں سے شروع ہوتے ہیں پھر اربوں میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر شعبہ زندگی سے آپ کا تعلق رہا، تو بڑی خوبصورت نوادرات ہیں جو حضرت نے جمع کی تھی۔ ان میں بھی میں نے دیکھا کتنی چیزیں ہیں، 50 لاکھ سال سے زیادہ کی وہ چیزیں ہیں جو حضرت نے جمع کر رکھی تھی۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کب سے دنیا قائم ہے اور یہ جا رہی ہے اور چل رہی ہے، حالانکہ یہ فانی ہے۔ کل من علیہا فان۔ تو ہم جاندار کو اپنی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ارشاد جو قانون ہو رہا ہے وہ ہر ایک کی اختتام کا ہو رہا ہے۔ اس بڑے اختتام کو بھی دیکھو تو وہ بھی اختتام ہی ہے، فانی ہے۔ اس کو دیکھ کر یہ بھول جانا کہ میری سانسیں کتنی ہیں اور نزاکت آ گئی۔ اپنے آپ کو دیکھیں نا اس عالم فانی میں، ہم اس عالم فانی کی طوالت کو دیکھ کر بڑے مطمئن ہیں، جہان چل رہا ہے۔ وہ میاں جہان بھی فانی ہے، جو یہ چل رہا ہے یہ بھی تو فانی ہے، اس میں جو خود چل رہے اسے تو دیکھو۔ کتنے بچے ہیں جنہیں چند سانسیں آتی ہیں، جن کی حیات کی رمق ماں کے پیٹ میں شروع ہوتی ہے اور ماں کے پیٹ میں ختم ہو جاتی ہے۔ نو مولود ہے، حیات کوئی نہیں۔ پیدا ہوئے کتنی سانسیں لیں، کتنا رزق تھا، پورا کیا چلے گئے۔ کتنے ہنستے کھیلتے بچے جو ہیں دنیا سے چلے گئے، کتنے جوان، ضعیفی میں کتنے درجے ہیں، کون کس درجے تک گیا، کتنی عمریں ہیں۔ اس سارے کو بھی دیکھے تو ہمیں تو یقین مانے ایسے کوئی سمجھ نہیں لگتی کہ یہ، بلکہ قرآن کریم سے سمجھے نا کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کتنا رہے ہیں تو کہیں گے کہ صبح ہے یا شام ہے، کچھ پل ہی ہیں جو رہے ہیں، قیامت کو جواب دے رہے ہیں۔ اس حیات کے تسلسل میں اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ ہی ہوگا جو میں کر رہا ہوں تو میاں سمجھتا رہے قرآن کریم فرما رہا ہے کہ یہ لوگ خود ہی کو تباہ کر رہے ہیں۔ اختیار ہے، مختصر سا اختیار ہے، اور یقین رکھیں اس اختیار کو بھی بروئے کار لاتے ہوئے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ کسی کے اختیار نہیں ہے، اللہ نے اس کے نتیجے میں رکھا ہے۔ اس راہ پر جو سفر کرے گا اس کی منزل یہ ہوگی، یہ اللہ نے تعمیر فرمائی ہے۔ اسی طرح دنیا میں اگر کوئی ظلم کر کے وقتی طور پر اپنے آپ کو فاتح سمجھتا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے دستے قدرت سے وہ باہر چلا گیا۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ اس کی مخلوق ہے۔ اگر ہوا کا جھونکا چلتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ پنکھ کی جنبش سے ہوا جو ہے وہ تیرتی ہوئی آگے جا رہی ہے۔ ہوا تھی کہاں؟ اس پنکھے کے وجود میں جو کچھ سما استعمال ہوا کہاں سے لیا؟ غیب سے بنایا۔ اس کی تعمیر میں جو عقل صرف کی وہ کہاں سے لائے تھے؟ جو اوزار اس میں استعمال ہوئے اوزار کدھر سے؟ غیب سے پیدا ہو، یہیں کسی را مٹیریل سے۔ جس ہاتھ وجود پاؤں کو استعمال کہاں سے لائے تھے؟ تو یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی یہ سمجھے کہ عقل و خرد ذاتی سے وہ معمولات کو چلا رہا ہے، نہیں۔
وہ جس راہ کا تعین کر رہے ہیں اس راہ پر، اس راہ کے نتائج تک سارے حصے وہ ہیں جو اللہ جل شانہ کے اختیار میں ہیں۔ دار الابتلاء ہے، وہ ایک جگہ بیان ملتا ہے کہ یہ کافر جب یہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو گستاخیاں کرتے تھے تو ایک واقعہ قرآن کریم بیان کرتا ہے، یہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہو؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر فرشتہ نازل ہو جاتا تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی، کیونکہ جب فرشتے سارے دیکھیں گے تو وہ عالم نزع ہوگا، پھر پیچھے کی فرصت نہیں ہے، پھر سامان باندھا ہے جو ہے اٹھایا اور آگے۔ تو اسی طرح اگر یہ کوئی سمجھے کہ اس نظام ہستی کو میں چلا رہا ہوں تو یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ لوگ خود کو ہی تباہ کر رہے ہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور سمجھتے نہیں۔ اس لیے جب اس باریکی پر بحث کرو گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرو گے پھر سمجھ آئے گی کہ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہیں۔ دین کے شعبے ہیں، تصوف شعبہ نہیں ہے، شعبوں کی جان ہے۔ اپنے لطائف کو مضبوط کریں، اپنے اسباق کو مضبوط کریں۔ کئی دفعہ ساتھی ملتے ہیں وہ اپنے ذکر کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنا سبق نہیں کر رہے، تو جو روحانی طور پر ان کا سبق ہے وہ کمزور ہوتا ہے، راسخ نہیں ہوتا۔ تو رات اگر آپ غور کریں تو میں نے بالا منازل میں بھی جو عرض کی تھی وہ یہ کی تھی کہ جو اسباق ہیں ان پر غور فرمائیں، راسخ ہوں۔ جانا تو اس پیالے کے ساتھ ہے نا جو ذاتی ہوگا۔ تو یہاں سے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اکثر بیان کرتے ہوئے میں نے سنا، آپ نے بھی سنا ہو، کہ دریا کی موجوں میں رہتے ہوئے خود کو دریا سمجھ لینا اور بات ہے، اور دریا سے نکل جایا جائے تو جو پیالہ پاس ہو پانی رہ وہ جاتا ہے۔ تو یہاں سے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جو بیان فرمایا، اللہ کا احسان ہے، تحریری بیانیہ طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور ہمارا مسلمان معاشرہ ہے، ہر ایک چھری لے کر تیار ہے جیسے کسی جانور کو ذبح کرنا ہو۔ خریدار چاہتا ہے میں لوٹ لاؤں، بیچنے والا چاہتا ہے آنے والے کو لوٹ لوں۔ اللہ ایسے حالات میں ہمیں اپنا اچھا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان المبارک کی جو ساتیں ہیں یہ نصیب کی بات ہے، اس کا نصیب ہونا نصیب کی بات ہے۔ پھر رمضان المبارک میں اس حال کا نصیب ہونا جو رمضان الکریم کی برکات ہیں، خاص انعام ہے اللہ کریم کا۔ سابقہ رمضان المبارک میں کتنے پیارے تھے، آج نہیں ہیں۔ یہ نصیب ہمیں ہو رہا ہے، جانے یہ فکر ہمارے لیے آنے والے رمضان میں کوئی اور لکھ رہا ہو۔ تو برکتوں والا مہینہ ہے، اپنی کمزوریوں گناہوں کی ہم معافی مانگیں، اپنے وطن عزیز کی حفاظت کی دعا مانگیں۔ پوری دنیا میں امت کے حالات کو دیکھیں، کوئی لفظ ملتا نہیں جو اس زبوں حالی کو بیان کر سکے۔ یہ لفظ بیان کرتے ہوئے مزید تضحیک محسوس ہوتا ہے۔ یہ وطن عزیز جس میں میں اور آپ بیٹھے ہیں، غور کیجئے گا جن ممالک کے نظم و نسق بگڑ گئے ہیں وہاں لوگ کیسے جی رہے ہیں، وہاں لوگوں کی عزتیں جو ہیں وہ کیا محفوظ ہیں، لوگوں کے گھروں کے حالات کیا ہیں، دنیا ان کے ساتھ کس تعلق میں، دیکھیے ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے۔ آج تو یہ جو میڈیم ہے سوشل کا، اس سے ہر چیز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ اور رمضان المبارک میں آخری عشرہ جو ہے اس میں سنت اعتکاف ہے، اس کی باقاعدہ تیاری کر کے سمجھ کے ساتھ اور دعوت کے ساتھ احباب سے بھی عرض کریں۔ سنت اعتکاف کا
ضرور کوشش کی جائے، نہ ہو نفلی معتکف کی حیثیت سے ہو، تھوڑا وقت ہو لیکن وقت اس طرف صرف ہو سکے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد النبی آلہ وصحبہ۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے حال پر رحم۔ یا اللہ ہمارے غلطیاں گناہ بخش دے، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنے دربار ہمیں معاف۔ یا اللہ تو غفور رحیم ہے، آج کے ہمارے حالات ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ تو غفور رحیم ہے، ہمارے وطن کی حفاظت فرما، ہمیں ہدایت عطا۔ یا اللہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما۔ یا اللہ تو غفور رحیم ہے، ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ساری دنیا مشکل ہے، اسے سہل فرما دے۔ یا اللہ ہم جو بیمار ہیں ہمیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو تنگیاں ہیں، جو جھگڑے ہیں، انہیں فراوانیاں اور آسانیاں عطا فرما۔ یا رب العالمین رمضان المبارک کی آمد ہے، یا اللہ ہمیں پورے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کی راتوں کو قیام کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر میں عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اس کی برکات عطا فرما۔ یا اللہ تو غفور رحیم ہے، ہمارے حال پر رحم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين برحمتك.